یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں صدف رانی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخصیت سے آپ کو متعارف کروایا جائے جن کا کوئی نہ کوئی کام ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کام کہ جس کے جد و جہد کو سنتے ہوئے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ اسی حوالے سے بات کریں کہ ہمارا جو خاص طور پر ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں ایک ایسی شخصیت جو نوجوانوں کو منظر عام پر لانا چاہتے ہیں، ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ ہیلتھ کے سیکٹر کے اندر کس طرح خدمات سر انجام دے سکتے ہیں نوجوان، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر خان نیازی صاحب جو کہ گروپ چیف ایگزیکٹو ہیں جی اے کے ہیلتھ کیئر انٹرنیشنل۔ السلام علیکم، خوش آمدید سر۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ جی سر، آپ کی شخصیت کے بارے میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ نوجوانوں کے حوالے سے بہت ایسے جذبات رکھتے ہیں کہ جس میں وہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر کہیں نہ کہیں خدمات سر انجام دے سکتے ہوں۔ تھوڑا سا پہلے آپ بتائیے کہ آپ کس طرح کے ویژن کے ساتھ ہیلتھ سیکٹر کے ساتھ منسلک ہوئے اور آگے آپ لوگ جو نوجوان ہیں خاص طور پر ان کو کیا بتانا چاہتے ہیں، آپ کی اسٹرگل کیا رہی، کیا ان کو سکھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو میری ہیلتھ کیئر کے اندر جو انٹری ہے دیٹ از اے کوئنسیڈنس جی۔ I'm a non-health person working in health care industry. لیکن جب میں اس ہیلتھ انڈسٹری کے ساتھ میری انوالومنٹ ہوئی اور جب ہم نے سیکھنا شروع کیا، I realized that it's a vast industry. جیسے آپ میکینیکل انڈسٹری کو مدر آف آل انڈسٹریز کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے ایسوسیٹیڈ اور اتنی انڈسٹریز ہیں جو اس کی وجہ سے جن کو وہ ویلیو چین کے ذریعے ڈیولپ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ ہیلتھ کیئر کو دیکھتے ہیں تو ہیلتھ کیئر دیر از اے ہیلتھ کیئر ڈلیوری بٹ دیر از اے ہیلتھ کیئر انڈسٹری، اور اس کے اندر ہمیں کیا نام ہے فرق کرنا، نوجوانوں کو فرق کرنے میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہیلتھ کیئر ڈلیوری از میڈیکل کیئر، ہاسپٹل کیئر اینڈ تھنگس لائک دیٹ، لیکن ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے اندر از سو واسٹ کہ ایک طرف آپ کے پاس ہیلتھ ایجوکیشن آ جاتی ہے جہاں پہ آپ ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکلز، لیب ٹیکنیشینز، ریہیبلیٹیشن سائنٹسٹ یہ سارے ڈیولپ کرتے ہیں۔ پھر آپ کی جو ہیلتھ سائنسز ہیں دوسری مائکرو بایولوجی ہو گئی، ویرولوجی ہو گئی، اس کے اندر کرتے ہیں، اور دوسرے اینڈ پر یو ہیو ہیلتھ فائنینس جس کے اندر آپ انشورنس ہے، پرائیویٹ ایکویٹی فنڈز ہیں وہ آتے ہیں، اور اس کے درمیان میں آپ کے پاس پیشنٹ کیئر ہے۔ ہاسپٹل مینجمنٹ ان اٹ سیلف اب از ڈیولپنگ ان ٹو اے سائنس، اور لوگ ہاسپٹل کو دیکھتے ہیں اٹس اے بگ آپریشن ٹو رن ہاسپٹل افیکٹولی فار 24 آورس۔ ایک اور فیلڈ جو ہے جس میں ہم بھی آپریٹ کرتے ہیں وہ ہیلتھ ریٹیل ہے۔ آپ کی فارمیسیز ہو گئیں، آپ کی ڈائگنوسٹک سینٹرز ہو گئے، پھر اس سے منسلک ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری، وہ ان اٹ سیلف از اے ہیوج بٹ اٹس پارٹ آف دا ہیلتھ کیئر سسٹم اینڈ اٹس اے پارٹ آف ہیلتھ کیئر انڈسٹری۔ تو وی کین لک ایٹ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ان اٹ سیلف، لیکن ہمیں اس کے جب آپ ہیلتھ کیئر کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو دین یو کین آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، کیونکہ جی دوائی بنا کے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، اس کے کلینکل ٹرائلز ہونے ہیں، اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کو سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، پھر دوائیاں استعمال ہونی ہیں، کلینیشنز کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر ایک اور چیز ہے جو اب میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی اپرچونٹی اور جو اس وقت موقع موجود ہے وہ ہے ہیلتھ ٹیکنالوجی کا۔ صحیح، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس وقت ہیلتھ کیئر از ون آف دا میجر لیڈنگ یوزر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور اس کے اندر یہ فیلڈ آ رہی ہے۔ تو اب جب یہ آپ اس کے واس دیکھتے ہیں تو اس نے مجھے اتنا انڈلج کیا کہ اس میں تو اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہم نے ایک سٹیپ ہر دفعہ اسمال سٹیپس لیتے ہوئے آج ہم وی آر جی اے کے ہیلتھ کیئر انٹرنیشنل گروپ جو ان سارے سیکٹرز کے اندر کام کر رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے گروپ کی تو بات کی، مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ خطے کے اندر ایک ملک تبھی ترقی کرتا ہے جب وہ دیگر ممالک کے ساتھ شیئرنگ آف نالج، اس کے علاوہ فائنینس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایک ملک دوسرے ملک سے سیکھتا بھی ہے، اور انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ ابھی حالیہ ظاہر ہے صدر انڈونیشیا وہ تشریف لائے پاکستان، وزیر اعظم پاکستان ان کے ساتھ ملے، جہاں اور مختلف سیکٹرز کے اندر بات ہوئی، وہیں پہ ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور سنس آپ کا کردار اس میں بڑا اہم رہا تو تھوڑا سا اس حوالے سے پہلے ہمیں بتائیں کہ کیا پیکٹس ایسے سائن ہوئے جس کے اندر انڈونیشیا اور پاکستان مل کے کام کرے گا ہیلتھ سیکٹر میں؟ جی، میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ہم نے چھوٹا سا کردار اس کے اندر ادا کیا،
اور ہم پچھلے کوئی 2 سال سے ساتھ انڈونیزیا کی مارکیٹ کو اسٹڈی کر رہے تھے, وہاں کے لوگوں کو انگیج کر رہے تھے, ریگولیٹرز کو انگیج کر رہے تھے, گورنمنٹ کو مختلف سیگمنٹ کے اوپر ہم ان کے ساتھ ان کو انگیج کر رہے تھے, اور ہم نے اس کو اس لیول تک پہنچایا کہ اب آ کے جب MOU یہاں پہ ہیلتھ پہ سائن ہوا تو اس کے اندر ہیلتھ ایجوکیشن اور میڈیکل کالجز کا جہاں پہ ہیلتھ ان کو امریکہ میں بھی پذیرائی مل رہی ہے, ان کو UK میں بھی مل رہی ہے, گلف میں تو پاکستانی ڈاکٹرز کو سب سے بہترین سمجھا جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ ایجوکیشن, جو میڈیکل اور دوسرے سائنسز ہم پڑھاتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ, ان کی ایکسیپٹنس کا اور ان کی ایک خاص اعلیٰ معیار ہونے کی ایک دلیل ہے, اور ایک لوگوں کا ٹیسٹمنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے ڈاکٹرز آر دا بیسٹ. ہمیں اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. یس, ایک تو یہ ہے کہ ہم ہیلتھ ورک فورس باہر بھیجیں, لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کو ایک لمحے پہ جا کے اس ہیلتھ ورک فورس کو سافٹ پاور میں اور تھاٹ لیڈرشپ میں بھی کنورٹ کرنا ہے. آپ نے فکری اور ذہنی طور پر بھی لوگوں کو یعنی وہ کرنا ہے. تو ہم ہیلتھ ایجوکیشن کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے نزدیک کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم باہر سے گریجویٹس اسٹوڈنٹس لے کر آئیں جو ہمارے انسٹیٹیوشنس میں یہاں تعلیم حاصل کریں, اور ابھی بھی ہیلتھ ایجوکیشن پاکستان میں خطے کے لحاظ سے سب سے سستی ہے. اور ہمارا جو اخراجات ہیں پر اسٹوڈنٹ وہ بہت کم ہیں ان ڈالرز ٹرم ایز کمپیئر ٹو اگر آپ ہمیں ریجنلی دیکھیں کہ وہاں پہ ریجن میں جو فیس سٹرکچرز ہیں دوسرے اس کے اندر. تو ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنز کو انٹرنیشنلائز کریں تاکہ ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کریں. اس سے ایک تو یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل انٹریکشن بن رہا ہے, اور جب پیپل ٹو پیپل انٹریکشن ہوتا ہے تو یہ لانگ ٹرم اور دیر پا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اساس جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی ایک دوسرے سے لگاؤ اور محبت ہوتی ہے, نہ کہ صرف تجارت اور فائنینشیل ہوتی ہے. تو ایک اس میں تو آپ کو یہ ایک سافٹ پاور لوگوں کے اندر بنتی ہے جس کو آپ ایکزرٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ فکری طور پر تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک فکری قیادت ملتی ہے, تھاٹ لیڈرشپ ملتی ہے, جہاں اپنے افکار سے اور اپنے ریسرچ سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. پھر اس کا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے میڈیکل کالج کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے گلوبلی آلسو. ہمیں گلوبل مارکیٹ میں کمپیٹ ہمارے انسٹیٹیوشن کو کرنا چاہیے, اور ہمارے پاس ہر قسم کی صلاحیت موجود ہے ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر. ہم بڑے آسانی کے ساتھ اس عمل میں کر سکتے ہیں, اور ہم باہر جب جاتے ہیں تو ورک فورس بھی ساتھ جائے گی, لیکن اگین وہ جو ایک دیر پا ریلیشن شپ ہے فارن پالیسی کے اوپر جو اس کے اثرات ہوں گے, پھر ٹریڈ اور کامرس کے اوپر جو اس کے اثرات ہوں گے وہ لانگ ٹرم ہوں گے. اس وقت ہم دیکھیں تو بہت ساری مغربی طاقتیں جو ہیں یا ممالک جو ہیں ان کے اندر ایجوکیشن سب سے بڑا ایکسپورٹ ہے, اور جو ہے ہم پاکستان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر اسی طرح ہیلتھ ٹورزم کی طرف آپ آ جائیے, تو اس میں ہمارے پاس ہمارے ہیلتھ کیئر پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر کے بھی چارجز ہیں ہمیں وہ بہت مہنگے لگتے ہیں, لیکن ہم جب عالمی سطح پہ جا کے ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم بڑے کمپیٹیو ہیں, اور ہمارے اگین ڈاکٹرز کو اور ہمارے ہیلتھ کیئر ڈلیوری کو اس معیار کا سمجھا جاتا ہے. اس لیے تو ہمارے ڈاکٹر دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ساٹ آفٹر ہیں. بہت سارے ملک ہمارے ڈاکٹر چاہتی ہے کہ وہ آئیں اور وہاں پر کیا نام ہے خدمات انجام دیں. ہمارے لیے تو اپنے اچھے ڈاکٹرز کو روکنا مشکل ہو رہا ہے پاکستان کے اس کے اندر. تو اس لیے جو ہے ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اس ہیلتھ ٹورزم کو ڈیولپ کریں, اور اس کے ذریعے نہ صرف آپ فارن ایکسچینج ارن کریں گے بلکہ آپ ایک ریپوٹیشن اور ایک طریقے سے کیا نام ہے دنیا میں آپ کا نام اور آپ کے ایک مقام ہوگا ہیلتھ کیئر کے اندر. اور یہ چونکہ ایک مرتب اور منظم سیگمنٹ ہے, اس یوٹیلائزیشن اس کی نسبتاً کہ باقی کے نسبت انویسٹمنٹ اتنی نہیں چاہیے, اور یہ بہت جلدی ہمارے لیے فارن ایکسچینج اور اس کے لیے اندر بہت زیادہ ریزلٹس لا سکتا ہے. صحیح. اچھا یاسر صاحب, یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا, ابھی آپ نے ہیلتھ ٹورزم کے حوالے سے بات کی ہے, پاکستان کے اندر آپ نے بالکل یہ وجہ فرمایا کہ یہاں پر اگر کمپیئر کریں پرائسز انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے تو بہت کم ہیں, جو کہ ہمیں زیادہ لگتی ہیں لیکن کم ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہیئر ٹرانسپلانٹ کی بات کی جائے یا ڈینٹل سرجریز کے حوالے سے بات کی جائے تو کافی اکنامیکل یہاں پر پرائسز ہیں, لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ ترکی نے اس میں اپنا بڑا نام بنا لیا ہے, اسی طرح اور کچھ ایسے ممالک ہیں انہوں نے ہیلتھ ٹورزم کو بڑا فروغ دیا ہے. تو ہمیں کیا کوئی چیلنجز آ رہے ہیں, یا ہمیں کہاں پہ ایسا ہے کہ ہم اس چیز کو فلی یوٹیلائز نہیں کر سکتے, یا گورنمنٹ سطح کے اندر وہ ابھی فی الحال اڈیپٹیبلٹی نہیں ہے اس چیز کو مینیج کرنے کی یا ریگولیٹ کرنے کی؟ ویری گڈ کویشچن. آپ نے میرے فیوریٹ ٹاپک کی طرف آپ نے الوڈ کیا, اس پہ میں
گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹائم کی لمیٹیشن میں کوشش کروں گا کہ میں خلاصہ آپ کو پیش کروں. دیکھیں جی، بالکل ہمیں جس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ہم نے نہیں لیا، کیونکہ اس کے اندر وہی آپ کی بات ہے کہ پہلے بات یہ ہے کہ اس کو آپ کو ایک انڈسٹری لیول پہ، سیگمنٹ کے لیول پہ دیکھنا پڑے گا. صحیح. ابھی تک ہماری جو سوچ ہے ہمارے پالیسی میکر کی، وہ ایکسپورٹ کو ہم پروڈکٹ ایکسپورٹ کے طور پر دیکھتے ہیں. ابھی تک ہم نے سروس کو ایکسپورٹ نہیں سوچا. تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کا تدارک کرنا ہوگا کہ یہ بھی ایک ایکسپورٹ ہے، سروس ہے، جس کے اندر ہم بے تہا طریقے سے ہم وہ کر سکتے ہیں. گلوبلی اگر دیکھا جائے تو یہ $300 بلین سے بڑی انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے آپ کو 5 عناصر ہوتے ہیں ہیلتھ ٹورزم کو بلڈ کرنے کی. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کنیکٹیوٹی. یعنی آپ کو دنیا جیوگرافیکلی آپ جتنے بھی اسٹریٹجک ہوں، اگر آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، آپ لوگ آپ کے پاس آسانی سے نہیں آ سکتے. کوئی آپ کو پاکستان میں علاج کرانے کے لیے، پاکستانی تو آتے ہیں ابھی، لیکن وہ جو ہے آپ کو کسی اور ہب میں آ کے وہاں سے کنیکٹ کر کے نہیں آئے گا. ڈائریکٹ فلائٹس کی ہمیں بہت ضروری ہے. تو کنیکٹیوٹی ہمیں اسٹیبلش کرنا، اپنے ایئرپورٹس کو ڈیولپ کرنا، اور کنیکٹیوٹی ایئر خاص طور پہ کنیکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں ہوگا. گلف کے ساتھ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، لیکن یورپ کے ساتھ اور فار ایسٹ کے ساتھ ہمیں اس وقت ضروری. دوسری بات ہوتی ہے ایز آف وہ آپ کا ویزا ریجیم. اب ٹرکی نے، تھائی لینڈ نے، اب جو ہم ممالک دیکھتے ہیں جو ہیلتھ ٹورزم میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کے لیے اور فارن ایکسچینج، آپ وہاں پہ دیکھیں تو انہوں نے ون سٹاپ ویزا، دیر از اے میڈیکل ویزا کی ٹرمینالوجی انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے جو آپ کو اس کے ذریعے آتی ہے. تیسری چیز ہے اسٹینڈرڈائزیشن. ہمیں ہاسپٹلس کو، پاکستانی ہاسپٹلس کو اس بات کو تدارک کرنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل پیشنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور کوالٹی کو نہ صرف اپنانا پڑے گا بلکہ ہمیں سرٹیفیکیشنز لینی پڑیں گی. آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. انڈیا کے اندر 42 JCI ایکریڈیٹڈ ہاسپٹلز ہیں، پاکستان میں صرف 3. تو ہمیں اپنی یعنی ہاسپٹلس کو، پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں سامنے آنا پڑے گا. انٹرنیشنل ہمیں ایکریڈیشنز لینی پڑیں گی. وہ ایک فوراً پیشنٹ کو ایک کوالٹی کا وہ دیتی ہے. اس کے بعد ہے آپ کی کلیکٹیو مارکیٹنگ. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں اپنے مشنز کے ذریعے، اپنے ان کے ذریعے جو ہے نا، ہمیں اس کو مارکیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں پیشنٹ آئیں. کیونکہ ہم ذرا اب لیٹ ہو گئے ہیں. کیا نام ہے، ایک جو ہے ٹرکی کا آپ نے نام لیا، اس وقت پورے یورپ کو وہ ڈرین کر رہا ہے. اسٹیٹکس کے اندر آ گیا. ہمارے ڈاکٹرز ہمارے لوگوں نے جا کے کلینکس کھولے ہیں اور وہ اس وقت وہاں پہ ٹورزم کر رہے ہیں. کیونکہ اگین دبئی از اے ہب آف کنیکٹیوٹی. دیکھیں جو ہے استنبول از اے ہب آف کنیکٹیوٹی. تھائی لینڈ کا بینکاک ایئرپورٹ از اے ہب آف کنیکٹیوٹی. ملٹی کنٹری، ملٹی ایئر لائن کنیکٹیوٹی ہے، ڈائریکٹ فلائٹس ہیں. تو ہمیں اس چیز کو، گورنمنٹ کو ان چیزوں کو لے کے جو ہے نا آگے چلنا پڑے گا. اور پھر یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کا کام. گورنمنٹ پالیسی اسٹرکچر ہمیں ویزے کی شکل میں، کنیکٹیوٹی ذریعے میں تو ہیلپ کر سکتی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو اس کو سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اور اس میں آگے بڑھ کر خود اپنی مارکیٹنگ اور کنیکٹیوٹی دنیا سے ڈیولپ کرنی پڑے گی تاکہ ہم باہر سے یہ پیشنٹس لے کر آ سکیں. تو اٹس اے کمبینیشن. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کی ہے کہ ہم بہت جلدی اس کو ٹرن اوور کر کے اس کے اندر ہم فائدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو ڈگریز کی ریکگنیشن ہے، میوچل ریکگنیشن آف ڈگریز ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی رکاوٹ ہے؟ اور اگر یہ دور ہو جاتی ہے تو پاکستان کو فوری اور طویل المدتی اس کے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو جی ہمیں پاکستان کو اپنی وہی بات ہے نا کہ ہمیں اپنی ایجوکیشن سیکٹر کو مارکیٹ کرنا پڑے گا. اور ون آف دا تھنگ جو مارکیٹ کرتے ہیں یہ کہ آپ وہاں پہ دنیا کے ساتھ، مختلف ممالک کے ساتھ، جیسے ہم انڈونیزیا کے ساتھ جو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ سے بار بار ہے کہ آپ میوچل ڈگری ریکگنیشن کریں، تاکہ جب انڈونیزین اسٹوڈنٹس یہاں پر آ کر پڑھتے ہیں تو جب اپنے ملک میں واپس جائیں تو ان کو مشکلات نہ ہوں، ان کو لائسنس آرام سے مل جائے، وہ پریکٹس کر سکیں. اور ان کو بھی اس میں فورن گورنمنٹس کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ پھر جو اسٹوڈنٹس وہاں سے پڑھ کے آئیں گے وہ پاکستان میں بھی ریکگنائز ہوں گے. اس طریقے سے ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں جب وہ ان ملکوں میں جا کے کام کریں گے تو ان کو لائسنس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے اب امریکہ میں آپ کو یو اسمبلی کرنا پڑتا ہے یا پلیب کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ جا کے وہاں سے وہ کریں. ہم ایٹ لیسٹ خطے کے جو ممالک ہیں
اس میں ہمیشہ رہا ہوں کہ جی ہمارے پاس افریقہ کے اندر اور ہمارے اندر فار ایسٹ جو ایشیا پیسیفک کہتے ہیں ہم میں بہت پوٹینشیل ہے. یورپ وغیرہ ہم بعد میں کر لیں گے, وہ کمپیٹیٹیو مارکیٹس ہیں, وہ ہائی وہاں پہ آپ کو ضرورت ہے. دیز آر لو لائنگ فروٹس جس کے ساتھ ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے. پچ کریں تو وہ زیادہ آپ کیونکہ دیکھیں نا اب یہاں پر آپ دیکھیں تو تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈ آف اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ موو کرتے ہیں فرام ون کنٹری ٹو اندر فار ایجوکیشن. اور سب سے بڑی جو ساٹ آفٹر ایجوکیشن ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن ہے, جس میں پاکستان کے پاس ابنڈنس ہے. ہمارے پاس 200 کے قریب میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ہیں, 200 سے زیادہ. تو ہم ان کو کتنا اسٹوڈنٹ, اگر ہر کالج 10 اسٹوڈنٹ بھی انٹرنیشنل اٹریکٹ کرے اور اس کی آپ 15 سے 20 ہزار ڈالر کی فیس لگا لیں, دس از ان 5 years پروگرام کے اندر, دس از بلینز آف ڈالرز آف فارن ایکسچینج وچ کین کم انٹو دا کنٹری. ہاں تو ہمیں میرے خیال سے اس کو جتنے جلدی اس کو آرگنائز طریقے سے چل کے, اور ہمارے ریگولیٹرز کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان کو بھی اپنے آپ کو انٹرنیشنل اس کے لیے کس طرف کھولنا پڑے گا. جتنے وہ یہ میوچل ڈگری ریکگنیشن ایگریمنٹس کریں گے اتنی ہمیں آسانی ہوگی وہاں سے اسٹوڈنٹ لانے میں, اتنی ہمیں آسانی ہوگی اپنی ورک فورس کو وہاں بھیجنے میں. بالکل. آپ نے انڈونیشیا کے حوالے سے ہی بات کی, تو آپ کا یقیناً اپنا ذاتی کچھ تجربہ ہے وہاں کی لوگوں کے ساتت کام کرنے کا, خاص طور پر ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے اور وہاں کی حکومت کے ساتھ, تو کچھ تھوڑا سا اگر اس چیز کا تجربہ ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. دیکھیں جی, وہ کیا نام ہے, سب سے بڑی اسلامی ریاست ہے جی. ہم سے زیادہ ان کی پاپولیشن ہے, ہم 24 کروڑ ہیں, وہ 28 کروڑ ہے. اور ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ انڈیکس وہ ہم سے ہمارے قریب ہے. اور وہاں پہ جو کلچرلی جو اسلامک کلچر اسلامک وہ ہے, ہمارے وہاں پہ بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان اور پاکستان کے ڈاکٹرز کی, ایجوکیشن کی, ٹریڈرز کی بڑی ایکسیپٹیبلٹی ہے. یعنی وہاں پہ ہمیں کسی کلچرل یا بائسنس کو فائٹ نہیں کرنا پڑتا. ہمیں بڑے اوپن, بڑے شفیق, بڑے محبت کرنے والے لوگ, اینڈ دے آر ویری ویلکمنگ. ہم وہاں پہ گئے ہیں تو میں ہمیشہ وہ کہتا ہوں کہ میں وہاں پہ گیا, آئی وینٹ فار دا کیا نام ہے سینری, کیا نام ہے اسٹیٹ فار دا فوڈ, بٹ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو بزنس دیئر فار دا پیپل. کیونکہ جو وہاں سے آپ کو ویلکم ملتی ہے اور جس طریقے سے آپ کو وہ کرتے ہیں, اور پھر گورنمنٹ کی پالیسیز وہاں پہ آپ کے اتنی ہی مناسب ہیں اور آپ کو اتنا کیا نام ہے جسے کہتے ہیں انکریجنگ ہے کہ آپ کو بہت اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے ٹو اسٹیبلش سم تھنگ لانگ ٹرم دیر. اور ہمارے لیے پاکستان کے بزنسز کے لیے, پاکستان کے ٹریڈ کے لیے بہت سی اپرچونیٹیز موجود ہیں. ہم ٹریڈیشنلی وہی بات ہے کہ ہم نے گلف کو ہم نمبر 1 سمجھتے ہیں, پھر یورپ کو, اور وہ کر کے میں اب اس بات کا بہت بڑا ایمبیسڈر بنتا جا رہا ہوں کہ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ لک ایسٹ ورڈس. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کے پاس آسیان کنٹریز آ جاتی ہیں, پھر نیپال ہے, بھوٹان ہے, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے. یہ اتنی ہے جہاں پہ ہم بہت اچھی طریقے سے اپنے میڈیکل سروسز کو, اپنے میڈیکل کالج کو, اپنے ہیلتھ ٹورزم کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور وی کین ارن بلینز آف ڈالرز ان فارن ایکسچینج فار دا پاکستان گورنمنٹ. صحیح. سر میں نے چیلنجز کا بھی آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا, میں چاہوں گی کہ کچھ تھوڑی سی ایسے واضح کریں کچھ چیلنجز جس کے اوپر مارکیٹ کو اب جو اس سے متعلقہ ہیں ان کو کام کر لینا چاہیے. اب ہرڈلز کہاں آ رہی ہیں, اور کیوں ہم اتنا زیادہ, یہ انفارمیشن ہونے کے باوجود کہ ورلڈ از اے گلوبل ولیج ناؤ, آپ اس سے کٹ کے نہیں رہ سکتے, اس چیز کی ہمیں بھی انفارمیشن ہے کہ ہیلتھ کے اندر کیا کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں. کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے, لوگ آگے کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر سیریس نہیں ہے اس چیز کے حوالے سے, یا انہیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے؟ دیکھیں جی, مائنڈ سیٹ سب سے بڑی چیلنج ہے ہمارا. ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں, ہم فار سم ریزن گلوبل کمپٹیشن سے گھبراتے ہیں, نہ ہم اس کو آنے دیتے ہیں, نہ ہم جا کے باہر کمپیٹ کرتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو یہ سب سے پہلے مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ وی ہیو دا ابیلٹی ٹو کمپیٹ ایٹ این انٹرنیشنل اینڈ گلوبل فریم ورک. دوسری چیز یہ ہے پرائیویٹ سیکٹر. ہمارا ابھی بھی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے از ویری ڈسجوائنٹڈ. ہمیں کارپوریٹائزیشن کی طرف ہیلتھ کیئر کی جانا پڑے گا. اس لیے جب میں نے آپ شروع میں بات کی تو میں نے بات کی ہیلتھ انڈسٹری. ہم ابھی تک ہیلتھ کو ہیلتھ ڈلیوری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ بیمار ہے, بیمار کا علاج کرنا. ہماری آپ گورنمنٹ کی جتنی پالیسی دیکھ لیں وہ ورٹیکل پروگرامز ہیں. ہم نے ہیپاٹائٹس کو کیسے روکنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. لیکن فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ہم تھوڑے سے انڈسٹری کے لیول پہ دیکھتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی جامع ہیلتھ کیئر کو نہیں دیکھا. تو وہاں پہ پالیسی کا ایک فقدان ہے
جو ہمیں جامع طور پہ وہ کریں گے. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کو یہ ادراک کرنا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ فورن ایکسچینج ارن کر سکے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ابھی بھی ہاسپٹل کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیریٹی ہونی چاہیے, یہ ویلفیئر ہونی چاہیے. ہیلتھ کیئر کو ابھی بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں, لیکن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہیلتھ کیئر از اے ریونیو جنریشن. اٹ کین بی جہاں پہ ہم امپیکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو جیسے کلائمیٹ ہے اسی طرح ہیلتھ کیئر بھی ایک امپیکٹ انویسٹمنٹ ہے. وہاں پہ ہمیں سیریس انویسٹرز کو لانا پڑے گا اور ان کو ہمیں ریٹرنز لینے پڑیں گے. ہاں, ہمیں تدارک کرنا پڑے گا اور یہ بات جاننی پڑے گی گورنمنٹ کو کہ ہمارا جو انٹرنل برڈن آف ڈیزیز ہے یا ہماری جو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں جو جیب سے خرچ کرتے ہیں, 70% لوگ صحت کو جیب سے اپنے خرچہ اٹھاتے ہیں. ہمیں اس انشورنس کی طرف آنا پڑے گا. ہمیں کار انشورنس کو انٹروڈیوس کمپلسری کرنا پڑے گا. ہمیں ہیلتھ انشورنس کا لا پاس کرنا پڑے گا جو مینڈیٹری کرنی پڑے گی. ہر کارپوریٹ سیکٹر کو ہمیں مینڈیٹری کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے امپلائیز کی انشورنس کروائیں. ہم وہ ہوتا ہے نا کہ جی پینل پہ ہاسپٹل لے لیے, اس طریقے سے یہ ڈیولپ نہیں ہوگا. آپ انشورنس لیں وہ ہے تاکہ اس میں تب آپ کا جب 24 کروڑ لوگ آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں آئیں گے اور ان کو ایکسیسیبلٹی ملے گی, تو وہ خود بخود انڈسٹری اتنی ڈیولپ ہوگی اور اکانومیز آف کی کہ آپ کی کاسٹ بھی نیچے آئے گی اور پھر آپ کی انٹرنیشنل پیشنٹ بھی آنا شروع کر دیں گے. اور ہمیں چونکہ انشورنس کی اس لیے ضروری کیونکہ ہمیں انٹرنیشنل انشورنس لنکیجز چاہیے, کیونکہ موسٹ آف دا انشورنس جو پیشنٹ باہر سے بھی آتا ہے وہ انشورنس کے ذریعے آتا ہے. اور ان کے پاس سب سے انشورنس فرمس کے پاس سب سے بڑا والیوم ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں سستا ڈینٹل کیئر پاکستان میں سستے ہے, تو آپ ایسے کریں جی پاکستان سے جا کے علاج کروا لیں, صرف 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے. ہاں, تو اس قسم کا ہمیں کرنے کے لیے یہ سارا پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ ہمیں اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف, کوالٹی کی طرف اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی طرف. یہ جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں ہمیں پاکستان ہیلتھ انڈسٹری کو گلوبلائزیشن کرنے کے لیے. آئی تھنک پاکستان کی ہیلتھ انڈسٹری کو ڈرنا نہیں چاہیے. آئی تھنک وی ہیو دا بیسٹ ڈاکٹرس, we have the best clinicians, we have the best nurses and we have the best paramedical staff. اور ہم دنیا پہ کسی لیول پہ کسی ملک کے ساتھ کسی وقت بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر یہ بھی بتائیں, ابھی کیونکہ پالیسی سازوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی, تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان میں تعلیم اور ہیلتھ کیئر کا جو شعبہ ہے وہ عالمی سطح پر مؤثر انداز میں کام کر سکے؟ Recognize it as an industry. That is the only thing. پہلے اس کو آپ اس کو ریونیو جنریشن ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری سمجھنا شروع کریں اور پھر آپ اس کو انکریج کریں تاکہ اس کو وہ یعنی یہاں پہ انویسٹمنٹ کو ٹیکنالوجی کی دیکھیں. ٹیکنالوجی از ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ وتھ کاسٹ اینڈ پیشنٹس ابیلٹی ٹو پے, یعنی پیشنٹ کی صلاحیت اس کو افورڈ کرنے کی. ٹیکنالوجی از کاسٹلی, خاص طور پہ آپ جب روبوٹک سرجریز کی بات کرتے ہیں, آپ ایڈوانس اے آئی بیسڈ ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں یا آپ GTI کی, تو یہ کاسٹ اورینٹڈ ہوتا ہے. ہم گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ انشورنس لیٹ دا تھرڈ پارٹی پرائیویٹ سیکٹر انشورنس ہینڈل اٹ. یہ آپ کا کام نہیں ہے, کہ آپ کا کام ہے فیسیلیٹیشن. آپ نیشنل انشورنس پروگرام, آپ قومی مجھے اس بات کی بڑی خوشی پرائم منسٹر صاحب نے قومی انشورنس کا افتتاح کیا پچھلے ہفتے. میں اس میں موجود تھا اس تقریب میں, اور یہ ایک بہت اچھا آغاز ہے اور آئی تھنک ہمیں اسی کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اس میں ہمیں کارپوریٹ سیکٹر کو پارٹنر بنانا چاہیے اور اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر پھر آپ کا فلورش کرے گا. تو یہ اس حکومت جتنے جلدی اس بات کا تدارک کر لے گی اور اس کی طرف پالیسی بنائے گی, اتنے جلدی ہم اس سے فائدہ اٹھانے میں. سر کچھ سفارشات ویسے آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس حوالے سے؟ لمحہ بلمحہ وقت ہم میں شیئر جو بھی فورم ہمیں ملتے ہیں اور آج پہ آپ یہاں پہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ ہم اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف اور جو ہم نیشنل ہیلتھ پروگرام انشورنس پروگرام ہے اس کو فروغ کریں اور پھر کارپوریٹ انشورنس کو مینڈیٹری کریں, کار انشورنس کو مینڈیٹری کریں تاکہ آپ کے ایمرجنسی سروسز ڈیولپ ہوں. تو ہماری سفارشات اس وقت گورنمنٹس کو اور صوبائی گورنمنٹس کو خاص طور پہ, کیونکہ اب یہ ڈیوالو ایشو بھی ہے, قومی فیڈرل ہیلتھ یا گورنمنٹ میں بڑی لمیٹیڈ ہے. وہ پالیسی تو دے سکتے ہیں, وہ ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن آن دا گراؤنڈ از پروونسز. آئی ہوپ جتنے زیادہ ہم اس کا تدارک کریں گے. گورنمنٹ کا کام ہاسپٹل چلانا نہیں ہے, اٹس ناٹ ایفیشینٹ. دنیا نے پروو کر دیا. NHS کی آپ حالت دیکھ لیں, گڈ نیشنل پروگرام, لیکن اس وقت وہ ایک برڈن بن چکا ہے, نان مینیجیبل سچویشن میں چلا گیا ہے. تو جتنے جلدی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ایفیشینٹ بھی ہے, کاسٹ افیکٹو بھی ہے, اس کو آپ استعمال کریں گے, اتنے جلدی آپ اس ہیلتھ کیئر کو آپ ایکسیسیبل بنانے میں کامیاب ہوں گے.
سر ٹیلی میڈیسن کیونکہ اب ظاہری سی بات ہے کہ ہمارا آج کا جو نوجوان ہے وہ بڑا ان چیزوں کے ساتھ ان ٹچ بھی ہے, اپنے لیے روزگار بھی تلاش کر رہا ہے, تو ٹیلی میڈیسن کا شعبے نے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ود دی پیسج آف ٹائم کچھ اپنی ریکگنیشن انٹرنیشنل مارکیٹ میں بنائی ہے؟ دیکھیں جی بالکل بنائی ہے. پاکستان کے ٹیلی میڈیسن از ویری سکسیس ماڈل. کووڈ کے اندر ہم نے بہت زیادہ کام کیا اس کے اندر, اور وہ ہوا اس کے بعد تھوڑی سی کنٹریکشن آئی ہے اس سیگمنٹ کے اندر, کیونکہ ٹیلی میڈیسن کی بھی لمیٹیشن ہے. لیکن اگر آپ اس کو اے آئی کے ساتھ اور کنیکٹیوٹی کی طرف لے جائیں, جہاں پہ آپ کی ڈائگنوسٹک, لیب سروسز, امیجنگ اور ڈاکٹر آر کنیکٹڈ تھرو اے آئی, اور آپ اس کو یوٹیلائز کریں تو اس کو ہم باہر لے کر جا سکتے ہیں. اور جہاں میوچل ڈگری کی ریکگنیشن کی بات ہوتی ہے, تو اب یہ ہوتا ہے کہ اگر اف یو آر ناٹ لائسنس ٹو پریکٹس ان اندر کنٹری, آپ وہاں پہ ایڈوائس نہیں دے سکتے. تو اس کا گلوبلائزیشن, ڈیجیٹلائزیشن کے کرنے کے, جیسے ہماری اور جگہوں پر ہم نے ڈیجیٹلائزیشن سے فائدہ اٹھایا ہے, جہاں پہ ہم بیک آفس بلنگ یا انشورنس کے لیے, ہیلتھ انشورنس کے لیے کام کر رہے ہیں بیک آفس, اسی طرح ہم ڈیجیٹل میں بھی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر ہم میوچل ڈگری ریکگنیشن کی طرف چلے جائیں تو ہمارا ڈاکٹر ول آٹومیٹکلی بی allowed to prescribe medicine or treatment through telemedicine in different countries. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ یاسر صاحب, آپ نے بڑی مختصر وقت میں بڑی تفصیل سے جو ہے چیزوں کو بتایا ہے. لاسٹ میں چاہوں گی کہ نوجوانوں کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں. دیکھیں جی, میں نوجوانوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ ارادہ پختہ کریں, عمل پہ ہم اور کام کریں, محنت کریں, غلطیوں سے اور ناکامیوں سے گھبرائیں نہیں. یہ ہوتی ہیں آپ کو سکھانے کے لیے, آپ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے, اور ایک پرسسٹنس, ایک تدبر کے ساتھ, ایک کنسسٹنسی کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں. سیلیبریٹ اسمال سکسیسز اینڈ دیٹس ویئر انشاءاللہ آپ کو کامیابی آپ کے قدم چومیں. بہت بہت شکریہ یاسر صاحب اس ہماری پوڈ کاسٹ کا مہمان بننے کے لیے, اور اتنی ویلیویبل گفتگو ہمارے ساتھ شیئر کی آپ نے. تھینک یو سو مچ. شکریہ. ویل جناب, یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ, اور اس سے جو چیز ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت باصلاحیت نوجوان بھی موجود ہے, ہمارے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن رکھتی ہے. جو خوف کا ایلیمنٹ ہے یا آگے نہ بڑھنے کی جرت نہ کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا. آپ اپنی اس ککون سے باہر آئیں گے تو یقیناً دنیا جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. خود کے اوپر یقین جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی کے ساتھ ہی صدف رانی کو دیجیے گا اس پوڈ کاسٹ سے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.